ہمارے اندر بے حیائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب اندازہ لگائیے، گھر گھر یہ کہہ لیجئے ہر آدمی کے اندر، آدمی کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے فتنے مت پوچھئے، موبائل نے تو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، موبائل نے بچوں کو جوان کر دیا، بوڑھوں کو جوان کر دیا، آج موبائل نے لڑکیوں کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا، آج ہم نے اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو موبائل دے کر کے آج لڑکیوں کو آپ نے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، آج موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لڑکیوں کو جن لوگوں نے موبائل دیا ہے زیادہ تر یہی شکایت آتی ہے کہ مولوی صاحب ہم نے موبائل دے کر کے بہت بڑی گڑبڑی کی ہے کہ آج ہماری بچی ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے گھر سے باہر نکلے گی گھر کے اندر تو رات بھر اب 1-2 بجے رات تک کوئی آن لائن رہے، رات بھر آن لائن رہے، چیٹنگ کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، آج تو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے باقاعدہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں بگڑ گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، آج بوائے فرینڈ ادھر سے کہتا ہے ویڈیو کال کر رہا ہوں اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنا جسم دکھاؤ، یہ عقل کی ماری جسم بھی دکھاتی ہے، اور یہاں تک کہ پورا اوپن ہو کر کے دکھاتی ہے، اور وہ لڑکا ویڈیو کر کے بعد میں بریک میل کر کے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے، مر جاتی ہے، کیونکہ عزت ہر کسی کو پیاری ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اپنے بچوں کے اوپر نگرانی رکھو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو اور بچوں کو دیندار بناؤ۔ کیسے دیندار بناؤ گے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جب بولنے کی طاقت رکھے، جب بولنے والا بن جائے، جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کے بارے میں سکھاؤ، اللہ اللہ اس کو بلواؤ، لا الہ الا اللہ اس کو بلواؤ، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مرو اولادکم بالصلاۃ، اس بچے کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو، اس بچے کو تم نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو۔ 6-7 سال کا، 7 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ، اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ، تم پڑھو تو اس کو بھی پڑھاؤ، مسجد میں تم جاؤ تو اپنے اس 6-7 سال کے بچے کو بھی مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور اس سے کہو چلو میرے بیٹے یہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کا کے سامنے سجدہ کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، یہ بندوں یہ اللہ کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ اللہ کا یہ حق ادا کیا جائے، ہاں اللہ کے ساتھ گڑبڑی نہ کی جائے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سانس اندر اور باہر نہیں کر سکتا ہے، اپنے بیٹوں کو مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور وہی بچیاں اگر ہو بیٹیاں ہو، اور 7 سال کی اگر بیٹی ہو اور بچی کو نماز پڑھانے کے لیے ماں کو تیار ہونا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی نمازی ہونا چاہیے، بیویوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اور جب نماز پڑھے تو چھوٹا سا مصلی بھی رکھے، اور مصلی بچھا کر کے اپنے بیٹی کو بھی نمازی بنائے، وضو کا طریقہ بتائے، اور اپنے بیٹی سے بھی کہے میری بیٹی چل نماز پڑھ، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز نبیوں کو بھی پسند تھی، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے نماز بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اے میری بیٹی نماز پڑھ لے، اے میری بیٹی نماز پڑھ لے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو اپنے بیٹیوں کو بھی نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پیار سے پڑھاؤ، 7 سال 8 سال 9 سال یہ 2-3 سال تک آپ ایسی ٹرائل مارتے رہیے، ہاں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو، فرمایا اللہ کے نبی نے جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، جب آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو اور آپ کی بیٹی 10 سال کی ہو، اور تب بھی وہ نماز نہ پڑھے، تب بھی وہ موبائل میں لگا رہے، تب بھی وہ کھیل کود میں لگا رہے، تب بھی وہ لڑکوں کے اندر کھیلتا رہے، لڑکوں میں لگا رہے، تب
साथ घूमता रहे, तब भी अपने सहेलियों के चक्कर में लगा रहे, आजान की आवाज सुन करके वो नमाज की पाबंदी तब भी न करे। फरमाया वज़रिबू मालैया, तुम अपने बच्चों को जब 10 साल का हो नमाज न पढ़े तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, अपनी अपनी बेटियों को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। उसको बताओ कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी दी है, अगर अब भी तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें जमीन के ऊपर जीने का हक नहीं है, तो तुम्हें जमीन के ऊपर चलने का हक नहीं है। जिसका खाते उसका गाते क्यों नहीं हो? जिस अल्लाह का खा रहे हो, 10 साल के हो चुके हो, आजान की आवाज सुन लेने के बाद अगर तुम नमाज न पढ़ो तो तुम दुनिया के अंदर बहुत बेकार आदमी हो। उसको बताओ आप, लेकिन इसको कौन बताएगा? माँ भी बेनमाजी, बाप भी बेनमाजी, तो जाहिर सी बात है मुआशरा तो गड़बड़ होगा ही। हम और हमारे मुआशरे के अंदर गड़बड़ी कहाँ है? तौहीद के अंदर गड़बड़ी है, नमाज की पाबंदी नहीं है। और जब नमाज की पाबंदी ना हो, जब नमाज की पाबंदी ना हो, जाहिर सी बात है तो वो किसी और चीज का आदी बन जाता है, किसी और चीजों के अंदर डूब जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था यमन की तरफ जा रहे हो, ऐ मुआज़ इब्न जबल, यमन की तरफ जाना तो सबसे पहले तुम उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करवाना। अगर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर ले तो उसको सबसे पहले तुम नमाज कायम करने का हुक्म देना, नमाज पढ़ने का हुक्म देना। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद पहला काम नमाज है, लेकिन आज देखिए नमाज की पाबंदी नहीं। माशरे के अंदर एक और गड़बड़ी आपको जो मिलती है, बेहयाई, जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। छोटा बड़े को गालियां देते हुए नजर आएगा, छोटा बड़े को गाली दे रहा है, और बड़ा आदमी भी छोटों को बुरी तरीके से बुलाता है, गलत जुमले बोल करके बुलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों याद रखना, तुम इसी जबान की गारंटी तुम मुझे दे दो, जबान और शर्मगाह की गारंटी तुम मुझे दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। मय्यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि यज़मल्लहुल जन्ना। और लोगों तुम मुझे जबान की गारंटी दे दो, तुम मुझे शर्मगाह की गारंटी दे दो। जब भी बोलना अपनी जबान से अच्छी बातें बोलना, वरना खामोश रहना, अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत देना। आज देखिए बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी जबान से लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। कोई अपने भाई को गाली देता है, कोई अपने बाप को गाली देता है, कोई अपनी माँ को गाली देता है, कोई समाज के लोगों को गाली देते हुए नजर आता है, अपनी जबान से चुगली करते हुए नजर आता है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि माशरे के अंदर चौराहों पे बैठ करके किसी की बेटी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, किसी के बेटे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है, किसी की बीवी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है। ये मुसलमान की तो पहचान, तो ये मुसलमानों की आदत तो नहीं होनी चाहिए कि किसी के बारे में चौराहों में जाकर के गलत गलत बातें किया करे। आपने फरमाया मय्यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। और लोगों तुम मुझे जबान की गारंटी दे दो, मुझे तुम शर्मगाह की गारंटी दे दो, हम तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हो, जन्नत की सर्टिफिकेट देते हैं। इन दो चीजों के ऊपर तुम कंट्रोल कर लेना। आज दो ही चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा हमारा मुआशरा गड़बड़ है। जबान से हम किसको गाली दे दें, किसी को भी गाली दे देता है, जबान से किसी को भी कुछ भी कह देता है। आज छोटा सा बच्चा अपने बाप को गाली दे रहा है, माँ को बुरी बुरी बातें कह रहा है। हाँ, जबान से कई जगहों पे किसी की गीबत करते हुए आपको मिलेगा। गीबत कितना बड़ा पाप है, आप समझते नहीं। एक आदमी, अब बताइए, अपना सगा भाई का मरा हुआ, सगा हुआ भाई, सगा भाई है, अपना भाई है, मर गया है,
اب کوئی اس سے کہے گا کہ اس کا گوشت کھاؤ، کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو سمجھ لو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں زیادہ تر لڑکیوں کے اندر بھی یہ گڑبڑی ہے، لڑکیاں آپس میں بیٹھ جائے تو اس کی غیبت اس کی غیبت، اس کے بارے میں یہ بھی بہت بڑی گڑبڑی ہے۔ زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ عمر فاروق کا گزر ہوا اور عمر فاروق نے دیکھا حضرت ابو بکر کو کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے تکلیف دے رہے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، اے ابو بکر آپ اپنی زبان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اپنی زبان کے اوپر اتنی زیادہ آپ کیوں اس طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ اپنی زبان آپ کیوں ستا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا، اے عمر تمہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا الفم والفرج، آپ نے جواب دیا تھا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان یہ منہ ہے نا، منہ، اس منہ کو اور اس کے اندر جو زبان ہے اس کی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بولتا ہے تو زہر اگلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، جب کوئی آدمی کچھ بولتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا اگر جملہ بول دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک غلط بات کی وجہ سے آدمی جہنم کی بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، 70 سال دور تک چلا جاتا ہے زبان کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ اور اگر زبان ٹھیک ٹھاک بولتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبان کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، زبان کی وجہ سے۔ یاد رکھیے آپ، ہمارا سماج جو گڑبڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں صرف عورت مرد دونوں کے لیے پردہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو جب تم راستے میں چلو تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ راستے میں چلو اے مردو تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ راستے میں جا رہا تھا، ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے کون لڑکی کیسی ہے اور کس طریقے سے کپڑے پہنی ہے اور کس طریقے سے جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہے، یہ نظروں سے جو زنا کیا جا رہا ہے اور نظروں سے یہ کام کرنا اس کو زنا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاللَّيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، آپ نے فرمایا آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے، آنکھوں سے غلط کام کو دیکھنا زنا ہے۔ آج نوجوان لڑکوں کو دیکھیے اپنے موبائل کے اندر رنگین فلمیں دیکھتے ہیں، سیکس مووی دیکھتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں۔ اپنی نگاہوں سے غلط کام کرنے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، موبائل سے ایسا چپکا ہوا ہے 12 بجے تک موبائل کے اندر ڈوب کر کے غلط چیزیں دیکھنے کے لیے آمادہ ہے۔ ابھی دیکھیے آپ نوجوان لڑکوں کو ابھی ایک مووی آئی ہے، وہ تو معلوم ہی ہے، ظاہر سے بات ہے سوشل میڈیا سے جو بھی جڑا ہوا اس کو پتہ ہی چل جائے گا۔ ایک شاہ رخ خان نے کون سی فلم بنائی، پٹھان مووی کر کے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے مسلم نوجوان لڑکا دیوانہ ہے، ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ لے گا اور ڈائریکٹ جنت ہی میں چلا جائے گا۔ اس کے گانے اپنے موبائل میں لگا رہا ہے اور وہ جیسا بال رکھا ہے وہی ویسے ہی بال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسٹیٹس میں بھی وہی گانے لگا رہا ہے۔ اب بتائیے اتنا کروڑ کما لیا، یہ کر لیا تو وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں ایک مسلمان کو چاہیے ان تمام لغویات کام سے دور رہے،
یہ بھی تو غلط کام ہے، ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آپ بتائیے 500 1000 2000 کی ٹکٹ کٹا کر کے باقاعدہ فلم دیکھنے کے لیے مسلم لڑکا جا رہا ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ باہر نکلتا تو کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے یہ فلم دیکھ لی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا۔ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو، یہ آنکھوں سے زنا ہے، یہ آنکھوں سے بہت بڑا پاپ ہے۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، اس آنکھ کی حفاظت کیجیے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، ان سے پوچھئے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ان سے پوچھئے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، ان سے پوچھئے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ میری زندگی کی تمام پونجی لے لو، میری زندگی کی تمام دولت لے لو، لیکن مجھے دیکھنے کا پاور دے دو، مجھے دیکھنے کی شکتی دے دو، مجھے دیکھنے والی آنکھیں دے دو، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا اور سوال کرے گا کہ تم نے اس آنکھ کا استعمال تم نے کہاں کہاں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تم مجھے اپنی نگاہوں کی ضمانت دے دو، آنکھوں کی ضمانت دے دو اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ آج دیکھیے ہاتھ ملانا عام سی بات ہے۔ ابھی یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 14 فروری آنے والا ہے۔ 14 فروری اس کو کون سا نام دیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ ہاں، ویلنٹائن ڈے۔ اس دن ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، اور باقاعدہ کیا کیا کر گزرتے ہیں، یعنی محبت کا دن اس کو قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ بڑی تیزی کے ساتھ اس دن تو تیاری کے ساتھ باقاعدہ جاتا ہے۔ آج ہم ملیں گے اپنے بوائے فرینڈ سے، آج ہم ملیں گے اپنی گرل فرینڈ سے۔ یہ اسی مہینے، یہ تو روز ہوتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر ایک خاص دن مانا جاتا ہے، اور اس دن یہ غلط کام کیا جاتا ہے، اور اس برائی کے اندر بھی مسلمان لگتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے ڈے منانے کی عادت آ چکی ہے، بہت سے برتھ ڈے بھی منانے لگا، مدر ڈے منانے لگا، ہاں، اور اسی کے حساب سے بہت سارے ڈیز منانے لگا۔ اب بتائیے یہ بے حیائی والا دن بھی مسلمان باقاعدہ مناتا ہے، اور اس دن پہ جا کر کے اپنی گرل فرینڈ سے ملتا ہے۔ پارکوں کے اندر آپ دیکھیں، ہوٹلوں میں جائیے، پارکوں کے اندر جائیے، مسلم لڑکوں اور لڑکیوں پر نظر جاتی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیے۔ کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے، کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے کہ اگر کسی قوم کے نوجوان کو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو، تو اس قوم کے اوپر بم بارود گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے اوپر تیر اور تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نوجوان کو بے حیا بنا دو، اس قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو۔ آج مسلمانوں کا لڑکا بے حیا ہو چکا ہے، جہاں چاہتا جیسا چاہتا بولتا ہے، شراب کی بوتلیں لے کر کے پیتا ہے، سگریٹ کھلے عام پینے کی کوشش کرتا ہے۔ شرم حیا اس قوم سے مٹ چکی ہے، شرم و حیا نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاستبع شیطا، امام کائنات فرماتے ہیں جب کسی کے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے سو کرے۔ اذا لم تستحی فاستبع شیطا، جب حیا ختم تو جو چاہے سو کرے۔ آج معاشرے کے اندر حیا نہیں ہے۔ آج مسلمان لڑکوں کو بھی دیکھو، آپ کو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے گا، لڑکیوں کو بھی دیکھو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آج مسلم لڑکیاں اگر نقاب بھی پہنتی تو بہت زیادہ چست پہنتی ہے، کپڑا پہن رہی ہے تو باریک سے باریک کپڑا پہن کر کے آپ کو ملے گی۔ آپ کو مسلم لڑکیاں آپ کو ایک سے ایک آپ کو میک اپ کرتی ہوئے نظر آئیں گی، بہت زیادہ خوشبو لگا کر کے راستے میں چلتی ہوئے نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا ایسی عورتیں جنت میں تو نہیں جا سکتی ہیں، جنت کی خوشبو
खुशबू तक नहीं पाएंगी। जो लड़कियां अपने खूबसूरती का प्रचार करती है और खुशबू लगा करके और बारीक लिबास पहन करके रास्ता में चलती है, ऐसी लड़कियां जन्नत में जा नहीं सकती है।